السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خطے میں مستقل قیام امن کے لیے پاکستان ایک بار پھر متحرک ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج سے تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کا مقصد پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم اینیا نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ کے نتیجے میں خطے میں نئی جغرافیائی سیاسی بیداری پیدا ہوئی ہے اور آبنائے ہرمز کی اسٹریٹجک اہمیت اور اس پر اثر و رسوخ مضبوط واضح ہو گیا ہے۔ ایرانی فوج کے فعال حکمت عملی کا مقصد جنگ شروع کرنا نہیں بلکہ کسی بھی جوہریت کا مؤثر جواب دینا ہے۔ جنگ بندی کے دوران نئے ہتھیاروں کی تجاری اور فوجی تربیت پر کام جاری ہے۔ امریکہ کے خلاف جنگ نے ایرانی قوم کے اتحاد کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے فوج کو مالی ضروریات پوری کی اور حکومت اور مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط ہوا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم اس وقت مکمل پیمانے کی معاشی، عسکری اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو ایک اور وینزویلا بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم ایران نے اپنی مزاحمت، یکجہتی اور اتحاد کے باعث خود کو ایک ایسی طاقت کے طور پر منوایا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے دشمنوں کو امید ہے کہ وہ مسائل کے ذریعے معاشرے میں تقسیم اور پھوٹ ڈال سکیں گے۔ ہم تقسیم، پھوٹ، تنازعات اور انا پرستی سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہماری قوم نے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایران مکمل جنگ میں ہے، ہم ایک مکمل پیمانے کی معاشی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ حکومت اس بات پر شرمندہ ہے کہ ملک کی معیشت کو سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ آسانی سے کہتے ہیں کہ وہ ایران پر سب سے زیادہ تباہ کن یا انتہائی سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ ہم کھڑے ہیں اور اس غیر مساوی جنگ کے سامنے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی معاشی جنگ کو پرانی امریکی غنڈہ گردی قرار دے دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی دھمکی پرانی فلم ہے، ہم کئی ایسی فلمیں دیکھ چکے ہیں، معلوم ہے امریکی دھونس اور دھمکیوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ دھمکیوں اور معاشی پابندیوں سے ایران خوفزدہ نہیں، امریکہ کی تمام چالیں ناکام ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکیوں نے مختلف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں حملہ کیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا مکہ معاہدے کا مطلب ہے امریکہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا سمجھ چکی ٹرمپ بیوقوف انسان ہیں۔ دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی، جنگ کے طریقے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکومت کو تینوں شاخوں کے سربراہوں نے زور دیا کہ مختلف اداروں کے درمیان بہتر اور مؤثر رابطہ قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں پر معاشی دباؤ روکا جائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملکی سربراہوں نے زور دیا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے نتیجے میں کمزور طبقات کو مدد ملے اور قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے چین کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ایرانی نائب وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب سے ملاقات کی، جبکہ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک شراکت داری کے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम पर भी ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। 2 घंटे तवील मुलाकात के एजेंडे में सर फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बानी PTI को शिफा अस्पताल के बजाय पेम्स चेकअप की वजूहात से भी आगाह किया। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शन पर मुशावरत की गई। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब के हवाले से भी मुशावरत हुई। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मजीद किसी सियासी या आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और एडिटर्स ने हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। माजी में ऐसे सियासी इत्तेहादों से जमात इस्लामी को फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। जमात इस्लामी निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर सियासी फ़ोरम के ज़रिए अवाम का मुकदमा लड़ेगी। ये मुमकिन नहीं कि लाहौर, कराची और पेशावर में धरने हों जबकि इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात जारी रहें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हम अपने धरनों से हुक्मरानों को पीछे धकेलेंगे, जो इस बात का सबूत है। जमात इस्लामी का लाहौर में रिवाइवल हो चुका। हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि आज के धरने का पिंडाल सिर्फ लाहौरियों ने भर दिया है। दीगर अजला के साथ लाहौर से अवाम की शिरकत अब रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। ज़ालिमों को बता देंगे कि उनके खिलाफ जद्दोजहद कैसे होती है। किसान बोर्ड, पेमा वर्क, वोकला और तमाम तंजीमें धरने में शिरकत करेंगी। जमात इस्लामी ने निचली सतह का अपना नेटवर्क रखती है और पाकिस्तान को ऐसी ही जमात की जरूरत है। फिर आप क्या करोगे? इसलिए छेड़छाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। कोई शौक पूरा करने की तरफ मत आना। आते हो तो हम चैलेंज देते हैं, तुमने अगर इन धरनों को किसी तरह से हटाने की कोशिश की तो पूरे लाहौर को बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार हैं आप इसके लिए? लाहौर ही बंद नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसकी आओ बात करनी है तो इस पर करो कि ये लेवी का भत्ता कैसे खत्म होना है। बात करनी है तो इस पे करो कि ये चक्का टैक्स कैसे खत्म होना है। बात करनी है तो इस पर करो कि IPP माफिया को लगाम कैसे देनी है और उस चीनी माफिया को कैसे लगाम देनी है जो हुकूमतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के खजाने पे डाका डाल रहे हैं। और खबर यह है कि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत दे दी है। राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माजी में भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। PTI को अब समझ लेना चाहिए कि सियासत में जमहूरी तरीक़ा अपनाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून नहीं बनाया जाएगा। हुक्मरान आइन पर अमल नहीं करते तो ये इनकी कोताही है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे अकाबरीन ने सियासी जद्दोजहद की तालीमात दी हैं। आज भी हम उन तालीमात पर अमल के मोहताज हैं। दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं तरक्की चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि MQM वाले हमेशा तासुब और तफरीक की बात करते हैं। MQM ने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्तौल थमा दी थी। उनकी एक कॉल पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आपने लोगों को गुटके और मावे पर लगा दिया। MQM से पहले शहर में हर काम मेरिट पर होता था। गार्डन के इलाके को माजी में पानी से महरूम रखा गया। आज से पंपिंग स्टेशन को चला दिया गया। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वजीर सईद गनी ने दावा किया है कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाउन चेयरमैन को ज़्यादा फंड्स दिए हैं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की। अपोजिशन के इलाकों में फ़ंड्स न देने का तासुर बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी तमाम इलाकों की यकसा तामीर और तरक्की पर यकीन रखती है और इसकी क़यादत की पूरे कराची पर मुकम्मल तवज्जो है। कराची की तमाम बड़ी सड़कें पीपल्स पार्टी के दौर में तामीर हुई।
ہوئی، جبکہ شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے گئے اور مختلف علاقوں میں ہزاروں منصوبے جاری ہیں۔ ملزم نے مبینہ طور پر اپنے گھریلو ملازم اور والد کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ سول لائن کے علاقے لال کریتی میں پیش آیا، جہاں ہاتھ بندھی لاش گھر کے باتھ روم سے ملی۔ مقتولہ ہینا کی 9 ماہ قبل فیصل اصغر سے شادی ہوئی تھی۔ مقتولہ کے بھائی کی مدت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم فیصل اصغر اور اس کے گھریلو ملازم ذیشان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مقتولہ کے بھائی نے بتایا کہ بہن کے سسر کی کال آئی، گھر پہنچا تو ہینا کی لاش باتھ روم میں پڑی تھی۔ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی ملک طارق محبوب نے کہا ہے کہ واقعے کی تفتیش اور کیس کے تمام کرداروں کو شامل تفتیش کر رہے ہیں۔ حتمی رائے سامنے آنے پر رپورٹ عدالت میں پیش کریں گے۔ ملک بھر میں بادلوں کی انٹری، جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، نالہ لئی میں کٹوریاں کے مقام پر پانی کی سطح 16 فیٹ ریکارڈ کی گئی۔ گوال منڈی کے مقام پر 10 فیٹ تک پہنچ گئی۔ D6 میں انڈر پاسز بارش کے پانی سے بھر چکے ہیں۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بارش کے پیش نظر راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ نصیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے ہیوی مشینری تعینات کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مری گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال بارے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر معمول سے زائد پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا۔ کالا باغ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ تربیلا ڈیم، چشمہ بیراج، تونسا بیراج، گڈو بیراج اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ میں 3,90,575 کیوسیک پانی کا اخراج ریکارڈ کیا گیا، جبکہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ تربیلا ڈیم پر 2,50,700 کیوسیک، چشمہ بیراج پر 3,42,253 کیوسیک، تونسا بیراج پر 3,72,712 کیوسیک، گڈو بیراج پر 2,61,830 کیوسیک اور سکھر بیراج پر 2,05,150 کیوسیک پانی کا اخراج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھراں کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے، جس میں سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے حلقے میں درپیش عوامی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں رکن صوبائی اسمبلی محمد زبیر خان اور شازیہ حیات شامل تھے۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان وہاڑی روڈ کی تکمیل پر بھی خراج تحسین پیش کیا اور لودھرا میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر عوام کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ صوبائی اسمبلی ارکان کا کہنا تھا کہ شاہدہ اسلام ہاسپٹل، دنیا پور، کچہری چوک، میلاد چوک اور کروڑ پکا روٹس پر الیکٹرک بس کامیابی اور مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اضلاع میں کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ جہاں پر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ سویڈن کے مرکزی قصبے فاگسٹرا کے اسکول میں تلوار سے لیس 18 سالہ حملہ آور نے طلباء پر حملہ کر کے 17 سالہ لڑکی کو ہلاک جبکہ 3 دیگر افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دوپہر کو برنیل ہائی اسکول میں تدریسی عمل کے دوران واقعہ پیش آیا، جہاں زخمی ہونے والے 2 لڑکوں کی عمریں 12 اور 17 سال ہیں، جنہیں معمولی چوٹیں آئیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق مقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 18 سالہ ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ ملزم اسکولوں میں تشدد کو فروغ دینے والے کسی آن لائن گروہ یا برادری سے منسلک تھا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں پاکستانی پینل نے بھارتی پینل کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان کے حمایت یافتہ پینلز کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ اجلاس میں ACC کے دیگر ایجنڈے پر بھی بحث ہوئی۔ بینکاک میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ جنرل اجلاس میں ACC بورڈ میں ڈائریکٹر کی 3 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینلز آمنے سامنے تھے۔ ذرائع کے مطابق کانٹے کے مقابلے کے بعد پاکستان کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب
کامیاب رہے، جبکہ بھارتی حمایت یافتہ پینل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق ACC صدر محسن نقوی کی قیادت میں پاکستان کے حمایت یافتہ پینل میں قطر، سنگاپور اور مالدیپ کے نمائندے شامل تھے، جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ACC کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے تینوں نشستیں حاصل کی ہیں۔ اجلاس میں بھارت کی نمائندگی راجیو شکلا نے کی، جبکہ ذرائع کے مطابق اس تاریخی کامیابی کو صدر ACC محسن نقوی کی بڑی کامیابی اور ایشین کرکٹ کونسل میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اہم مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔ بلیک پول میں دی رن فلائٹ کے نام سے ریس منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ کی چیریٹی تنظیموں نے حصہ لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بلیک پول سے ناصر بخاری۔ جی، بلیک پول اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے 8 دی رن کے نام سے آج ریس جاری ہے، جو کہ بلیک پول ٹاور اور اس کے پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہے اور جس میں 5 کے اور 10 کے رن کے لیے کی جا رہی ہے، جس میں مختلف چیریٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بلیک پول لائٹ دی رن۔ All registered the blind, I still come here to participate, with helping my friends and such carers, and it's a really آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے، یہاں ہم نے رن دیکھا ہے اور لائٹس وغیرہ بھی دیکھی ہے، اور یہاں ہم ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہاں آج پوری لائٹیں چل رہی ہیں یہاں پر، اور آج مطلب یہ ریس کا وہ ریس ہے آج نا، تو اس لیے ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت اچھا لگا۔ آن دی لائٹ بلیک پول میں ریس اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں مقامی مختلف چیریٹی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ناصر بخاری، نمائندہ TV ٹوڈے، بلیک پول۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون ہالینڈ کے زیر اہتمام دی ہیگ کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت اور سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین کی ولادت کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون ہالینڈ کے وابستگان اور پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی اور نظامت کے فرائض تنظیم کے صدر فیصل منظور اور سیکریٹری جنرل عبدالباسط خان نے بڑی عمدگی سے ادا کیا اور مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ مقررین نے کہا کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں دفاعی اور سفارتی سطح پر شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وطن عزیز ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ شرکا نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ کرام الہی اسلامک سینٹر بارسلونا اسپین کے زیر اہتمام عظیم الشان انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول سمیت نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس کی صدارت بانی دارالعرفان اسلامک سینٹر بارسلونا پیر سید عرفان علی بخاری نے کی اور خصوصی خطاب بھی فرمایا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ کانفرنس میں شریک علماء کرام نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، اہمیت اور سیرت تجربہ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضور نبی اکرم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے اور آپ کی سیرت تجربہ اور سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بارسلونا کے علاقے ولادے گراسیا میں ہر سال منعقد ہونے والا فیسٹا ڈے گراسیا ایک معروف ثقافتی اور روایتی میلہ ہے۔ سال 2026 میں یہ جشن 15 سے 21 اگست تک جاری رہتا ہے۔ اس موقع پر علاقے کی متعدد گلیوں اور چوراہوں کو نہایت خوبصورتی اور تخلیقی انداز میں سجایا جاتا ہے۔ رواں سال تقریباً 23 گلیوں کو خصوصی طور پر سجایا گیا، جہاں مختلف ثقافتی، سائنسی، تحقیقی، فنی اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد ہوا۔ اس تہوار کو جدید آرٹ، نئی بناوٹ سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقی کے پروگرامز، روایتی کاتالان ثقافت، بچوں کے لیے سرگرمیاں، ورکشاپس، اسٹریٹ پرفارمنسز، کھانے پینے اور کمیونٹی کی مختلف تقریبات بھی اس جشن کا حصہ ہوتی ہیں۔ گوجرا میں 62 افراد پر 60 سالہ خاتون کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام لواحقین کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی ہے۔ واقعے کے خلاف متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لے کر انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گوجرا میں 62 افراد پر 60 سالہ خاتون کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام لواحقین کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ آگے بڑھی ہے، انہوں نے دھکا دیا اور وہ پلر کے ساتھ لگی ہیں، نیچے گری ہیں
انہوں نے خون کی الٹی کیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لہذا ہمیں مریم نواز سے اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف ملنا ہے. خانپور مہر کے قریب آنے کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ. 25 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی خانپور مہر پولیس جائے وقوع پر روانہ ہو گئی، جبکہ مقتول کی لاش تحصیل ہسپتال خانپور مہر منتقل کی گئی. ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی. پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں. دادو پولیس کی بروقت کارروائی. جیولری شاپ سے سونے کے زیورات چوری کرنے والی 3 رکنی خواتین گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق لیڈی انسپیکٹر بے نظیر جمالی کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے خواتین کو حراست میں لے لیا گیا، جن کے قبضے سے تقریباً 10 تولہ سونا برآمد ہوا، جس کی مالیت 50 لاکھ روپے بتائی گئی. پولیس کے مطابق گرفتار خواتین کا تعلق ملتان سے ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے. عارف والا میں موبائل فون شاپ پر گاہک بن کر آنے والے مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہے. پولیس کے مطابق ڈاکو گاہک بن کر دکان میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر لوٹ مار شروع کر دی. دوران واردات دکاندار کی جانب سے مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دکاندار شدید زخمی ہو گیا. ڈاکو دکان سے 25 موبائل فون اور 2.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. خیرپور میں پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈی آئی جی سکھر ناصر آفتاب پٹھان نے ضلع کے 49 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے. معطل اہلکاروں کو رینج آفس سکھر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی. ذرائع کے مطابق مہران ہائی وے پر قائم پولیس پوائنٹس پر مبینہ بھتہ وصولی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بلا جواز تنگ کرنے کی شکایت پر کارروائی عمل میں لائی گئی. نوشہرہ فیروز میں بروقت علاج نہ ملنے سے 5 لاکھ روپے مالیت کی بھینس ہلاک. محنت کش سراپا احتجاج بن گیا. اقبال کلہوڑوں نے لائف اسٹاک محکمے کی سہولت پر سوال اٹھاتے ہوئے غریب مالوندوں کو بنیادی طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مویشی بیماریوں کو شکار ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں. انہوں نے صوبائی وزیر لائف اسٹاک، اعلیٰ حکام اور متعلقہ اداروں سے واقعے کا نوٹس لے کر تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا. خانیوال اور پنجاب نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن کی جانب سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اسد اعوان نے طلباء کو منشیات کے جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک ایسا ناسور ہے جو معاشرے کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے. انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ خود بھی منشیات سے دور رہیں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر افراد کو بھی اس سے دور کریں. گھاروں میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے صادق میمن کا کہنا ہے کہ سندھ میں نئے صوبوں کے قیام کے خلاف اسمبلی متعدد قراردادیں منظور کر چکی ہے. صادق میمن نے کہا ہے کہ پنجاب کی جانب سے کینال کھولنے کے باعث پانی کی تقسیم میں سندھ کے آبادگاروں کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ضلع چٹا کے نوجوانوں کو مقامی صنعتوں میں روزگار فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے بات چیت ہو چکی ہے اور جلد ٹیکنیکل سکلڈ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. میرپور ماتھیلو کے قریب مائنز میں 50 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. سینکڑوں گھر زیر آب آنے سے مکین پریشان ہو گئے. صورتحال کے باعث علاقہ مکین شدید پریشانی اور خوف میں مبتلا ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر شگاف کو فوری طور پر پر نہ کیا گیا تو مزید آبادی زیر آب آ کر بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. دادو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شاندار ریلی نکالی گئی. شرکا نعتیں پڑھتے اور درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا احترام کرتے رہے. اس موقع پر سید گل احمد شاہ جیلانی قادری نے صورت تجربہ اخلاقی اور انسانیت کے لیے نبی کریم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی ہے. ریلی کے اختتام پر ملک قوم امت مسلمہ کے سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.